چاہتے ہو تو دنیا کی زندگی میں تم موجود ہو تو تمہیں عشق کے جام بھی دیے جاتے ہیں، تمہیں توحید کا پیغام بھی دیا جاتا ہے، تمہیں رسالت کے انوار بھی دیے جاتے ہیں، تمہیں اس لحاظ سے خیرات دی جاتی ہے۔ لیکن جب اس ظاہری حیات سے میں چلا جاؤں گا تو کوئی یہ نہ سمجھے پڑا تو علیہ اعمالکم، تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے رہیں گے، تمہارے کام مجھے دکھائے جاتے رہیں گے، تمہارے معاملات میں دیکھتا رہوں گا۔ ان رأیت خیرا حمدت اللہ تعالی ان رأیت شرا استغفرت اللہ تعالی، اگر میرے امتی کا عمل جو میرے سامنے پیش ہوگا اچھا ہوگا تو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر کوئی کمی رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی میرے امتی کے بارے میں تو میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، اللہ سے گناہوں کا سوال کروں گا۔ لیکن اب جب سرکار اتنے مہربان ہے تو امتی کا کیا حق ہے؟ امتی کو سرکار کو یاد رکھنا چاہیے، ان پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، ان کے نام کی مالا جپنی چاہیے، ان کے دیے ہوئے فرمان کے مطابق چلنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ فرمایا کرتے ہیں بیٹا آج زمانے میں تمہاری پہچان ہوئی۔ ایک دن کلاس میں پڑھاتے پڑھاتے فرمانے لگے کیوں نہ ڈاکٹر صاحب آج زمانے میں تم جہاں سے گزرتے ہو تو میری وجہ سے لوگ تمہیں جانتے ہیں کہ خدا کے شریف جاتے، تمہاری گفتگو کے انداز سے، تمہاری وضاحت سے لوگ تم سے میرا حق لے رہے ہیں، اگر سے بڑا ہے لیکن سارا کردار ظاہر میرا ہے، لیکن میں تمہیں ایسا دیکھ کے راضی نہیں، تب راضی ہوگا کہ جب تم ایسے بن جاؤ میں کہیں سے گزروں تو لوگ کہیں خدا کا استاد جا رہا ہے، مطلب یہ منظر شامل ہے۔ اگر آج ساری پہچان موجود ہے لیکن فرمایا جو میری طرف ہے وہ یہ ہے کہ جہاں سے تم گزرو لوگ تمہارا کردار دیکھتے، تمہاری سیرت و کردار اور دین پر پابندی اور سنت رسول کا درس دیکھ کے لوگ یہ کہیں کہ فلاں کا استاد ہمارا۔ تو یہ اب دیوانہ صرف یہ نہیں، ہم نے چاہیے سمجھ لیا محفل میلاد کروا دی، ہاتھ ملا دیے، حال کی گناہ معاف، ایسی بات نہیں۔ سرکار بڑے مہربان ہے، ہمارا رب بڑا مہربان ہے، لیکن یاد رکھو رب کی حدود کو اگر چیلنج کرو گے تو اللہ مہربان ہے۔ یہ جملہ رہ جائے ہمارے معاشرے میں، اللہ بڑا مہربان ہے، مولویوں نے دین سے کیتا ہے سانو جین نہیں دی، اللہ بڑا مہربان ہے۔ مولویوں کی کیا مجال ہے بھائی؟ مولوی تو بانی شریف نہیں، بانی شریف تو سرکار ہے، اس لیے بات ہلکا لیتے ہیں۔ اور اکثر لوگ جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے نا کہ کوئی فوت ہو تو دین سننے کا موقع لوگ سمجھتے ہیں اب موقع، یہی بات مسجدیں ہماری ویران ترستی ہیں نمازیاں کہ ہم نے کوئی نماز پڑھا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہمیں طلب ہوتی ہمیں دین سننے کا کوئی موقع ملے، لیکن الٹ ہو گیا، معاذ اللہ دین ترس رہا ہے کوئی مجھے آگے سنو، بیان ہوتا ہے جمعے کا دیگر اجتماعات میں، ہم تب جاتے ہیں جب سارے کام کرے۔ اب چلے ہیں اللہ کے دربار میں، جب ہونا یہ چاہیے ہمارے دل میں تڑپ ہوتی کہ ہمیں کب دین کی بات سننی چاہیے، سارے کام ہم وقت پر کرتے ہیں۔ میں چھوٹی سی مثال دے کے بات بیٹھ رہا ہوں، ہمیں دفتر میں جانا ہو، کہیں ہم گورنمنٹ کے یا کسی ادارے کے ہم ملازم تو وہ ہمیں جیسا بننے کو کہیں بننے کو تیار، وہ کہیں کل سے یہ لباس نہیں پینٹ پہن کے آنا، ہم تیار، کوئی بھی نہیں کہے گا جی نہیں ایسا نہیں، آپ نے ملازمت کرنا مجبوری، وہ کہیں ٹائی لگاؤ لگائیں، جو وہ کروائے ہم کرنے کو تیار ہیں۔ کیوں نہیں کریں گے چھٹی نہیں کریں گے تو سیلری بند کر دیں گے، نکال دیں گے، تو اللہ کی شرح ہمیں لگائے فائدہ نہ اٹھانا،
اگر اللہ ہمیں پھر بھی دے رہا ہے، نواز رہا ہے، مہربانی فرما رہا ہے، تو اس کو آپ نے بھی سوچنا ہے، ہم نے بھی سوچنا ہے۔ اس لیے یہ آپ کا ہمارا علماء کا، نعت خوانوں کا، قراء کا، پیران عظام کا، سب کا مشترکہ سبق ہے۔ ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ دنیا کے رتبے، دنیا کی مستیاں، دنیا کی میلے، دنیا کی موجیں، یہ ساری ایک طرف ہیں۔ موج اللہ وہی ہے جو اللہ عاشق۔ بات میں اس سے ختم کر دیتا ہوں۔ میرے امام مجدد اہل سنت، مجدد ملت، امام شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے اسی چیز کو پیش کیا۔ ہمارا دیوانہ زندگی گزارتا رہے، اچھی گزارتا رہے، اور اللہ کے دربار میں آپ نے استغاثہ کر دیا۔ آپ نے کہا واسطہ پیارے کیسا ہو جو سنی مرے۔ آپ نے دعا کی واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے۔ یہ نہ فرمائیں کوئی شاہد سے وہ فاجر گیا۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے محبوب کا جو بھی نام اٹھے اللہ کرے نیک ہو کے دنیا۔ اس لیے ہم اپنے بھائی کے لیے ایک بار پھر سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے بھائی کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے، اور مرحوم کے لواحقین کو، عثمان خان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو میرے برادر کرم نے کہا، جو میں نے کہا، اس میں جو کمی کمی رہ گئی اللہ وہ معاف فرمائے۔ جو ہمارے بھائی نے سرکار کی شناخانی کی، دیگر ذکر اذکار ہوا، اللہ قبول فرما کے اس خاندان کے جملہ احباب جو فوت ہو گئے ہیں اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ بالخصوص ہمارے حاجی شفیع علی صاحب کے والدین، حضرت اپنا حاجی واس صاحب کے والدین کے لیے میں دعا گو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ اسی طرح جو بھی احباب محفل میں موجود ہیں، ان کے رشتہ دار تعلقات جو چلے گئے، اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ دنیا اٹھے رکھ فقیرہ ایسا بین قانون، کوڑ ہو گئے کے حسن، چل جاتے رون، پچھڑا کوشش ادا سے رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ وہ رونقیں اگر کیا دوبارہ نہیں ہوں گی، لیکن جانے والا تو آپ کے لیے سبق چھوڑ گیا ہے، وہ آپ کے لیے درس چھوڑ گیا ہے کہ موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے، موت جوانی میں آئے تو بھی آ سکتی ہے، بڑھاپے میں آئے تو آ سکتی ہے۔ جانے والے کے لیے ہم نے کلمات خیر کہنے ہیں۔